پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ کون مسجد اقصی؟ اللہ خود ظاہر فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی بھی برکتیں، دینی بھی برکتیں۔ دنیاوی برکتیں کہ اس میں طرح طرح کی خوبصورت پھل، عجیب عجیب پھل، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی گلیاں، وہاں کی مٹی، وہاں کی جگہ بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ۔ اور دینی اس طرح ہے کہ وہاں اکثر انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور وہ لے گیا اللہ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ ہوا، آیت کا یہ ترجمہ۔ یہ معراج کے بارے میں، معراج کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک حصہ، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ، سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک تیسرا حصہ۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس معراج کے اس سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس معراج کا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہوا، انکار کرنے والا کافر۔ اس لیے کافر کہ معراج کا انکار نہیں ہوا، قرآن کا انکار ہوا، اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا ایمان سے باہر ہو جائے۔ مسجد اقصی سے لے کر عرش تک وہ معراج کا سفر احادیث مشہورہ متواترہ سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب، بد دین ہے۔ آگے کا انکار کرنے والا بھی گمراہ اور فاسق ہے۔ ٹوٹل بات یہ ہے کہ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے۔ اعتراض کرنے والے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے خواب میں ہو، خواب کی بات کسی کو بتائی جائے تو وہ اعتراض کرے گا۔ ہم اگر بولے کہ بھائی ہم خواب میں آج پورا دلی گھوم کر کے آئے، بولے گا ہو سکتا ہے بھائی، آپ کو کرایہ تھوڑا لگتا ہے گھومنے میں، لیکن کفار مکہ نے، کفار قریش نے اعتراض بھی کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جو معراج ہوا تھا، جسمانی روحانی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، بشریت اور نوریت دونوں کے ساتھ معراج ہوا۔ اکثر فقہاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام کا اس کی رائے یہی ہے کہ معراج 27ویں شب رجب کو ہوا۔ آج جو رات ہے 27 رات کس کو ہوئی؟ قرآن میں فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
الاقصی لیلا، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت جب معراج سے تشریف لائے، تفصیلی بتاؤں، جب تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں آج رات کو معراج میں گیا۔ معراج کیا کہ میں نے یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، پھر جو ہے لامکہ، پھر جنت، دوزخ کا مکمل سیر کیا، پھر آیا۔ انکار کرو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ مسجد حرام، کعبہ شریف سے خانہ مقدسہ سے لے کر بیت المقدس تک لگ بھگ 1.25 مہینہ، 1 ماہ سے زائد کا سفر، اتنی دوری، 1 مہینہ سے زیادہ کا سفر ہے۔ اس سفر کو گنایا جاتا ہے کہ جو میانہ روی سے گھوڑا پر چلے یا دن کو سفر کرے پیدل، رات کو آرام کرے، دن کو سفر کرے رات کو آرام کرے، اس طرح کے سفر سے 1 ماہ سے بھی زیادہ بیت المقدس سے مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر۔ کفار مکہ نے دیکھ چکا تھا بیت المقدس کو، مسجد حرام، بیت المقدس دیکھا کہ کہاں کی گلیوں کو دیکھا تھا۔ میرے نبی تجارت بھی فرماتے تھے تو مکہ عرب کے اندر، آپ وہاں نہیں تشریف لے گئے تھے، معراج سے پہلے آپ نہیں لے گئے، آپ آئے، انکار کر دیا، بولو میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک گھڑی میں اور ایک آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک 500 برس کا وقفہ ہے، 500 سال کی دوری ہے، پھر پہلا سے دوسرا اتنے کی مسافت ہے، تو 7واں آسمان، پھر جنت، پھر دوزخ، آگے کیسے ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے، اعتراض کیا۔ لیکن عقیدہ اگر ٹھوس ہو، ایمان اگر مضبوط ہو، اللہ کی قدرت پر اگر یقین ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر اگر یقین ہو، تو بات کچھ نہیں، بات یقینی ہے کہ ہاں جو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، سنیے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی لڑکا لڑکی کی شادی ہوگی وکیل اور قاضی کے ذریعے، لڑکا وہاں رہتا ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، لڑکی وہاں رہتی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ کتنی دوری ہے؟ سورج ڈوبتا ہے پچھم میں، مغرب میں، سورج طلوع ہوتا ہے پورب یعنی مشرق میں، اتنی مسافت۔ شریعت کا حکم اگر کوئی استفتاء لے کر جائے مفتی کے پاس، حضرت ایک جوڑا کا نکاح پڑھایا گیا قاضی کے ذریعے، وکیل کے ذریعے، نکاح صحیح ہوا، لڑکا یہاں رہتا ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، لڑکی وہاں رہتی ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب اس لڑکی حاملہ ہے، وہ بچہ کس کا مانا جائے؟ استفتاء، شریعت کا حکم ہے کہ وہ بچہ اسی کا مانا جائے گا جو مغرب میں رہتا ہے جس سے نکاح ہوا ہے۔ بولے حضرت اتنی مسافت، ملاقات کیسے ہوگی؟ آمنے سامنے کیسے ہوگا اتنی دوری پہ؟ بات یہاں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا وہ مقرب بندہ ہو، جس لڑکا سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی، اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، جو اللہ کا